امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ خداوند یسوع کے جلالی اور پاک نام میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں پروگرام پرنس آف پیس، سلامتی کا شہزادہ۔ خداوند کی تعریف ہو آج اس خوبصورت وقت کے لیے جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز دعا سے کرتے ہیں۔ پاسٹر آکاش ایمینول صاحب ہیں اور ہم ان کے ساتھ مل کر دعا کریں گے۔ جی پادری صاحب۔ اے قادر مطلق، رحیم اور قدوس خداوند، ہم تیرے نہایت ہی شکر گزار ہیں تیری تمام تر مہربانیوں کے لیے، تیرے فضائل کے لیے، تیرے اکرام کے لیے خداوند، اور اے خداوند تیری اس محبت کے لیے کہ تو نے ہمیں دیانتدار جان کر اپنی خدمت کے لیے چنا ہے۔ تو نے بھی بلایا اور مقرر کیا ہے تاکہ ہم تیرے پاک کلام کے بھیدوں کے مختار ٹھہرتے ہوئے تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کی بادشاہی کی منادی کر سکیں۔ اے خداوند آج کی صبح ہم اس سارے ماحول کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں، برکت دے، بخش دے کہ پی ایم آئی ٹی وی پہ تیری برکت ہو۔ اور اے خداوند جن کے توسط سے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہمارا یہاں پہ جمع ہونا، گفتگو بات چیت کرنا خداوند یسوع مسیح کے نام کے جلال کے لیے ہو۔ جو بھی ہم کہیں یا اے خداوند پیش کریں وہ تیرے نام کے جلال کے لیے ہو۔ اور اے خداوند تیرا پاک روح القدس کثرت سے ہماری رہنمائی فرمائے۔ پادری صاحب کو چھو اور اس پروگرام کو ہوسٹ کرنے میں مدد کر، ہم پہ بھی تیری شفقت والا ہاتھ ہو۔ مسیح کے نام سے یہ دعا مانگ لیتے ہیں، آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ بھائی صاحب، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، اس سے پیشتر ہم آگے بڑھیں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان کا آپ سے تعارف کروایا جائے۔ ہمارے جو پہلے گیسٹ ہیں جیسا کہ پاسٹر آکاش ایمینول صاحب جنہوں نے دعا بھی کی ہے، بھائی صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ کا تعلق فرسٹ یو پی چرچ سے ہے، فیصل آباد سے، تو بھائی صاحب کی بڑی خدمات ہیں، اس بات کے لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمایا ہے پاسٹر عادل مشتاق صاحب، آپ بھی پریسبیٹیرین چرچ سے ہیں، تو بھائی صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور ہمارے تیسرے گیسٹ جو ہیں ینگ پاسٹر ہیں، تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ خدا نوجوانوں کو اپنی خدمت کے لیے تیار کر رہا ہے، پاسٹر سرفراز شوکت صاحب۔ پاسٹر صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تینوں پاسبانوں کا جو تعلق ہے یو پی چرچ سے ہے، تو اس بات کے لیے خدا ہم کی شکر گزاری ہو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام میں سے آج کا جو ریفرنس ہے، حوالہ ہے ہمارے لیے، وہ انجیلی بیان ہے متی رسول کی معرفت اور اس کا 24واں باب اور اس کی 45ویں آیت مبارکہ سے ہم پڑھیں گے۔ تو پاسٹر عادل جو ہے ہمارے لیے اس حوالہ کو پڑھنے میں رہنمائی کریں گے۔ جی پادری صاحب۔ خداوند کے کلام میں مرقوم ہے، پس وہ دیانتدار اور عقل مند نوکر کون سا ہے جسے مالک نے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کیا تاکہ وقت پر ان کو کھانا دے۔ مبارک ہے وہ نوکر جس سے اس کا مالک آ کر ایسا ہی کرتے پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال کا مختار کر دے گا۔ لیکن اگر وہ خراب نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر میرے مالک کے آنے میں دیر ہے، اپنے ہم خدمتوں کو مارنا شروع کرے اور شرابیوں کے ساتھ کھائے پیے، تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا، اور خوب کوڑے لگا کر اس کو ریاکاروں میں شامل کرے گا، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ پاک کلام کا پڑھا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ بہت شکریہ بھائی صاحب۔ تو ناظرین، آج خدا کے کلام میں سے دیانتدار اور بد دیانت جو ہے نوکر، اس کے حوالے سے ہم سیکھیں گے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تمثیل جو ہے یہ ہر شخص کے لیے ہے، یہ صرف پاسٹرز کے لیے نہیں ہے کہ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کے کلام کی ساری باتیں پاسٹرز کے لیے ہیں، تو ہمیں یہ سیکھنا ہے یہ چیز کہ یہ جو تمثیل خدا ہم نے فرمائی ہے یہ ہم سبوں کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر جتنے لوگ تعلیمی شعبہ سے وابستہ ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو مبشرانہ خدمت کر رہے ہیں، جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، صحافی ہیں، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان سبوں کے لیے ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم پاسٹر آکاش ایمینول صاحب سے آغاز کریں۔ جی بھائی صاحب، اس حوالے یا اس تمثیل کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی سر، میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اکثر ہم بطور کلیسیا ہم کوئی بھی اخلاقی بات ہے یا تمثیل ہے تو جب اس میں نوکر کا ذکر آتا ہے تو ہم اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پاسٹر صاحبان کے لیے، پادری صاحبان کے لیے، لیکن جب ہم اس میں دیکھتے ہیں تو یہ صرف پادری صاحبان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم سب
اس کے خادم ہیں, بالکل ہم سب کے سپرد خدمت کی گئی ہے. یس اور جب ہم یہاں پہ یہ لفظ دیکھتے ہیں دیانتدار اور عقل مند نوکر, تو نوکر کے لیے جو یونانی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے, جب اس کے ترجمے کو ہم دیکھتے ہیں یا اس کے معنوں کو ہم دیکھتے ہیں, تو وہ ایک ایسا غلام ہے جو 24 گھنٹے کا غلام ہے, بالکل ٹھیک, 24 گھنٹے کا ایک ملازم ہے, اور وہ اپنے مالک کی کال پر ہمیشہ جو ہے وہ لبیک کہتا ہے, بالکل بیدار ہمیشہ رہتا ہے, بیدار رہتا ہے, تیار رہتا ہے جی. کہ جب بھی اس کا مالک اسے بلائے گا وہ اس کی خدمت کے لیے جائے گا. اور اس قسم کے جو معنی ہیں اس لفظ کے پیچھے پوشیدہ ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی کہ وہ دیانتدار اور عقل مند ہے. اس کے اندر دو باتیں ہونا بہت ضروری ہیں, ایک تو وہ دیانتدار ہے اور دوسرے نمبر پر وہ عقل مند ہے. اور جب عقل مند پہ ہم غور کرتے ہیں تو وہ دنیاوی لحاظ سے عقل مند نہیں ہے, بلکہ یہ اخلاقی عقل مندی ہے, بالکل ٹھیک, کہ ہمیں اخلاقی طور پر عقل مند ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے مالک کی جو خدمت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جا سکے. اور یہ خدمت اس نے ہمارے سپرد کی ہے اور اس نے لوگوں کو ہماری سپردگی میں دیا ہے, اس نے ہمیں ان پر مقرر کیا ہے, اور یہ ہمارے لیے استحقاق کی بات. بالکل ٹھیک ہے. خداوند نے ابراہیم سے کہا تھا کہ قومیں تیرے وسیلے سے برکت پائیں گی, یعنی اس نے قوموں کو ابراہیم کے سپرد کیا. اور چونکہ ہم ایماندار ہیں اور ابراہیم جو ہے وہ ایمانداروں کا باپ ہے, ہم اس کی نسل کے لوگ ہیں, بس خدا نے قوموں کو, لوگوں کو ہمارے سپرد کر دیا تاکہ وہ ہمارے وسیلے سے برکت پائیں, اور انہیں ہمیں ان کے اوپر مقرر کیا گیا ہے تاکہ ہم ان کی خدمت کریں. بہت اچھا. اور ہم مختار ہیں, بالکل ٹھیک, ہم مالک نہیں, ہم کسی بھی طرح سے کسی بھی چیز کے مالک نہیں. ہم اپنے اوریجن سے لے کر ڈیسٹنی تک, ابتدا سے لے کر انتہا تک ہم مختار ہیں, سب چیزیں ہمارے اختیار میں دی گئی. سو جو کچھ بھی ہمارا ہے, ہمارا وقت, ہماری نعمتیں اور ہمارا خزانہ, بہت اچھا, یہ سب کچھ جو ہے مختار جان کر ہمارے سپرد ہوا ہے. بالکل, خدا نے ہمیں اس کا مختار ٹھہرایا, اور جب ہم مختار ہیں تو پھر ہمیں کبھی بھی ان چیزوں پہ حق نہیں جتانا چاہیے, بلکہ اپنا جو کچھ بھی ہے اس سب کچھ کو ہمیں دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اور اس خدمت میں صرف ہمارا اپنا خاندان نہیں ہے, بلکہ اس خدمت میں وہ تمام لوگ ہیں. میرا پڑوسی کون ہے؟ ہر وہ شخص جس کو میری ضرورت ہے وہ میرا پڑوسی ہے, اور اس کے لیے مجھے خدمت کرنا ہے. سو بعض اوقات اپنے لوگوں کے لیے, اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں یا اپنی خدمات کو پیش کرتے ہیں, لیکن ہمیں ہر ایک شخص کے لیے اپنی خدمت کو آگے بڑھانا ہے اور ہمیں بڑی دیانتداری کے ساتھ خدمت کرنی ہے. جی بھائی صاحب, میں آپ کی بات بڑھاتا ہوں, صرف نیکی اہل ایمان کے ساتھ نہیں, کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ صرف اہل ایمان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں. جی بھائی صاحب جاری رکھیں. اور جب ہم خدمت کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑا استحقاق ہے کہ ہم کس مالک کے نوکر ہیں, کس کے غلام ہیں. وہ اتنا عظیم خدا ہے, اس نے ہم سے اس وقت محبت رکھی جب ہم گنہگار ہی تھے, اور ہمیں دیانتدار ہونا چاہیے. اور پولس رسول کا وہ خط جو اس نے کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھا, اس میں وہ چوتھے باب کی دوسری آیت میں یہ بیان کرتا ہے کہ مختار کو چاہیے کہ وہ دیانتدار ہو. سو خداوند ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم دیانتداری کے ساتھ اپنے خدا کی خدمت کریں, اور ہمیں ہر طرح سے خدمت کرنی ہے. اور خدمت جو ہے وہ ہولسٹک ہونی چاہیے. اس میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ کھانا دے, تو بطور خادم ہم جب خدا کا کلام لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو ہم روحانی خوراک ان کو دیتے ہیں, ہم ان تک ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور ان تک ہر وہ چیز پہنچاتے ہیں جو روحانی طور پر ان کے لیے چاہیے. اور مقدس پطرس اس بات کے لیے بیان کرتے ہیں کہ بس نوزاد بچوں کی طرح خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ. تو ہم یہ خالص روحانی دودھ دیتے ہیں, ہم یہ خوراک لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور اگر ہم پاسٹر نہیں ہیں, مطلب فل ٹائم خدا کی خدمت میں نہیں ہیں, تو بھی ہمیں خدمت کرنا ہے, اور ہمیں ہر طرح سے جو کچھ بھی ہم کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں ہمیں اس کے لیے دینا ہے. ہم خوراک دینے کے وسیلے سے, تعلیم دینے کے وسیلے سے, ننگوں کو کپڑا پہنانے کے وسیلے سے, اور ہم جسٹس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے وسیلے سے اس کلیسیا کی اور اس قوم کی خدمت کرتے ہیں. اس کے برعکس ایک ایسا شخص ہے وہ ایماندار نہیں ہے, اچھا اس کے اندر ایمان نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے میں دیر ہے, اور وہ کہتا ہے کہ وہ ابھی نہیں آئے گا. بددیانت جو ہے, بددیانت, اور وہ جو ہے وہ کرپٹ ہو جاتا ہے. ہاں جی, اب جانتے ہیں کہ کرپشن اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ, بہت بڑا مسئلہ ہے, اور پاکستان میں بھی اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کہ کس طرح یہ ڈسٹرب کر رہی ہے. تو
وہ جو ہے وہ شرابی بن جاتا ہے, اپنے ہم خدمتوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے. اس میں ہم فزیکل ابیوز دیکھ سکتے ہیں جی 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 کہ وہ مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے, اور وہ جو ہے کھاؤ اور شرابی لوگوں کے ساتھ تشدد رویہ ہو جاتا ہے ان کا, بالکل, اور وہ شرابی بن جاتا ہے. ایسے. اور خداوند یسوع مسیح کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی گناہگاروں کا دوست تھا, لیکن وہ کبھی بھی ان کے گناہوں میں شامل نہیں ہوا. واہ, تبھی خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. سو خداوند یسوع مسیح نے ان کے ساتھ وقت گزارا, لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے فوکس کو قائم رکھا. اس کی آنکھیں اس نشان کی طرف لگی ہوئی جی جی جی, اور اس بد دیانت نوکر کو بعد ازاں ہم دیکھتے ہیں کہ سزا ملے گی. جس طرح دیانتدار نوکر کو وہ اپنے سارے مال کا مختار بنائے گا, اسی طرح بد دیانت نوکر جو ہے وہ اپنے کیے کے لیے سزا پائے گا, اور وہ سزا بڑی سخت ہے, اور یہ حقیقی اور یقینی سزا ہے. بالکل بالکل بالکل. تھینک یو بھائی صاحب, بہت خوبصورت باتیں کی ہیں پاسٹر آکاش ایمینول صاحب نے, اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح وہ دیانتداری سے جو کام اور ڈیوٹی اور خدمت اس کے سپرد ہوئی ہے اس کو انٹیگریٹی کے ساتھ کرتا ہے. تو اسی طرح ہمارے جو اگلے گیسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے وہ پاسٹر عادل صاحب ہیں. تو میں چاہوں گا کہ بھائی صاحب بھی ہماری رہنمائی فرمائیں. جی بھائی صاحب. جس طرح سے پادری صاحب نے بہت اچھا انہوں نے باتیں بیان کی ہیں کہ کس طرح سے مالک کا تقاضا کیا ہے, مالک ہم سے چاہتا کیا ہے, اور وہ دو طرح کے اشخاص کی مثالیں پیش کر رہا ہے. اور یہ بڑی تمثیل, بڑی خوبصورت تمثیل ہے. اگر ہم اس کے پچھلے کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو اس میں سارے کانٹیکسٹ میں ہمیں علم الآخرت پر بات کی گئی نظر آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یسوع مسیح یہاں پر خالصتاً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نشانیاں بتا رہے ہیں کہ اخیر وقت میں کیسا ہوگا. پھر اب جو بات ہے کہ جیسے پادری صاحب نے شروع میں بات کی کہ ہم سوچتے ہیں جب بھی کبھی نوکر کی بات آ جائے, جب بھی کسی خادم کی بات آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ خالصتاً صرف پادری صاحبان کی ذمہ داری ہے. لیکن اب جو یہ ٹیکسٹ ہے یہ نہ صرف مان لیتے ہیں کہ خصوصی طور پر یہ خدمت سے منسلک لوگوں کے لیے ہے, لیکن عمومی طور پر ہر ایک مسیحی کے لیے ہے جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتا ہے. خواہ آپ خاندان کے سربراہ ہیں, خواہ آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں, خواہ آپ معاشرے میں کوئی ایسی آپ کی ذمہ داری ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہر ایک کو اس جو تقاضا ہے خدا نے کیا اس کے مطابق چلنا ہے. اور یسوع مسیح کی بڑی خوبصورت بات ہے جناب, یہ بڑا اقتباس مجھے پسند ہے کہ لوکا کی انجیل مقدس میں یہ بیان ہے کہ میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں. تو جو ساری دنیا کا مالک ہے اور ہر چیز اس کے اختیار میں ہے, تو وہ خود فرما رہا ہے کہ میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں. تو خداوند نے جس طرح سے پادری صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ اس نے ہمیں خدمت کے لیے چنا ہے, ہمیں خدمت سونپی ہے. تو کوئی بھی جب ذمہ داری ملتی ہے تو وہ مجبوری نہیں ہے, وہ کسی بھی طرح سے ہمارے لیے مشکل بات نہیں ہے, بلکہ ہمارے آقا کی, ہمارے مسیح خداوند کی ایک طرح سے تقلید کرتے ہیں جب ہم خدمت کرتے ہیں. تو اچھا جو نوکر ہے, اور اس کی مثال ہے کہ عقل مند اس کو گردانا گیا ہے. اس کی عقل مندی کیا ہے کہ وہ جو کام اس کے مالک نے, کوئی اور بات نہیں کی گئی وہاں پر, کھانے کی بات کی جا رہی ہے کہ جو کام مالک نے دیا ہے اس کے احاطے میں رہ کر وہ اس ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے, اس سے وہ باہر نہیں جا رہا. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر وہ جیسے بڑی بات ہے کہ دوسرا نوکر جو ہے وہ بد دیانت ہے, اور یہ بات دیر کی ہے. ولیم بارکلے کے بارے میں جب میں ان کا پڑھ رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ کہاوت وہ پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ 3 جو فرشتے ہیں ان کا چیف جو ہے وہ ابلیس ہے, اور ان 3 فرشتوں کو ابلیس نے نیچے زمین پر بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ آپ زمین کے لوگوں کو تباہ و برباد کریں اور ایسا پیغام دیں کہ زمین کے لوگ جو ہیں وہ گراوٹ کا شکار ہو جائیں. تو پہلے فرشتے نے کہا کہ کوئی خدا نہیں ہے, دوسرے فرشتے نے یہ پیغام دیا کہ جہنم تو ہے ہی نہیں, اور تیسرے فرشتے نے ان کو کہا کہ ابھی یہ سب کچھ ہے لیکن ابھی بہت دیر ہے, ابھی آپ کے پاس بہت وقت ہے. تو جب وہ تینوں واپس جا کر ابلیس کے پاس گئے اور انہوں نے رپورٹ پیش کی تو پہلے نے کہا کہ اس نے کہا کہ ہاں تو نے کیا کیا, اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ کوئی خدا نہیں ہے. اچھا, اس نے کہا کہ تو نے بھی کوئی خاص کام نہیں کیا. دوسرے کو اس نے پوچھا کہ تو نے کیا کیا, اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ کوئی جہنم نہیں ہے, جہنم کا جب خوف نہیں ہے تو لوگ جو مرضی کرتے رہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس نے کہا تو نے بھی کوئی اچھا نہیں کام نہیں کیا کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ خدا بھی ہے اور جہنم بھی ہے. تو تیسرا جو فرشتہ ہے اس کو جب وہ سوال پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ تو نے کیا کیا, تو وہ اسے کہتا ہے کہ
میں نے لوگوں کو کہا کہ یہ دونوں چیزیں ہیں لیکن دیر بڑی ہے. تو اس نے کہا کہ شاباش تو نے اصل کام کیا, جو کام میں چاہتا تھا وہ تو نے اس کو پورا کیا. تو یہ میرے لیے بھی ہے, ہم سب کے لیے ہے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم زندگی میں صرف یہی سوچتے رہیں کہ ابھی دیر ہے یا ابھی بہت وقت باقی ہے, تو پھر ہم شاید اس طور پر مالک کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پاتے. تو یہ خالصتاً مختاری کی جو ایک تمثیل ہے جس میں ہمیں خصوصی طور پر اچھے مختار بن کر خدا کی خدمت کرتے رہنا چاہیے. ریوارڈ کے طور پر جو دیانتدار نوکر ہے اس کو جو ناقابل یقین اجر ہے وہ ملنے والا ہے. بالکل بالکل. اور اس کے بارے میں متی رسول کی معرفت انجیلی بیان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے کو بھی پڑھ دیا جائے. 25-21 ہے میرا خیال. ہاں جی, خداوند کے کلام میں مرقوم ہے, اس کے مالک نے اس سے کہا اے اچھے اور دیانتدار نوکر, شاباش تو تھوڑے میں دیانتدار رہا, میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا, اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو. پریز گاڈ. تو اگر ہم دیانتدار ہیں تو دیکھیں کہ اجر کتنا بڑا ہے کہ وہ ساری چیزوں کا اسے مختار بنا رہا ہے, اور جو تھوڑے میں دیانتدار ہے خدا اسے زیادہ دیتا ہے. تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ خدا پیار سب کو کرتا ہے, اعتبار سب پہ نہیں کرتا. تو جن پہ وہ اعتبار کرتا ہے ان کو وہ برکتیں بھی دیتا ہے, سرفرازی بھی دیتا ہے, ان کو پرموٹ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو کئی دفعہ لوگ اس چیز کا اعتراض کرتے ہیں جی یہ اتنی جلدی کیسے سرفرازی مل گئی, برکتیں مل گئی. در حقیقت خدا ہماری دیانتداری کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم دیانتدار ہیں, اس لیے وہ ہمارے سپورٹ کرتا ہے. تو بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں ناظرین. ابھی ہم بریک لینے والے ہیں. بریک سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہم خدا کے کلام میں سے دیانتدار اور بددیانت جو نوکر ہے اس کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں, اور ہمارے جو پادری صاحبان ہیں انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے خدا کے کلام میں سے ہماری ہدایت اور رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے, جو بھی خدمت ہے. اور پاسٹر عادل نے بڑی خوبصورت ایک بات کی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے بلاوے کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے. بالکل ٹھیک ہے, وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں جی. تو ہمیں اپنی کالنگ کو بھی سمجھنا ہے. کئی لوگ اپنی کالنگ کو سمجھتے نہیں ہیں اور وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کا بلاوا نہیں ہے. ہاں جی. تو ہمیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بلاوے کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس کے مطابق ہم نے کام کرنا ہے. اگر ہم پچھلی صفوں کے سپاہی ہیں تو پچھلی صفوں میں رہ کر ہمیں کام کرنا ہے. اگر ہم فرنٹ لائن ہیں, کہ اگر خدا نے ہمیں ایسے سولجر بنایا ہے کہ جو فرنٹ لائن پہ لڑتے ہیں, تو ہمیں فرنٹ لائن پہ لڑائی کرنی ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ سب کے سب جو ہیں وہ فرنٹ لائن پہ آ جائیں گے. تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم پلپٹ پر جائیں, ہم فرنٹ لائن کے لیڈر بنیں, یا ہم جو نظر آتے ہیں لیڈر وہ بنیں. تو بہت ساری لیڈرشپ ایسی بھی ہوتی ہے جو پسے پردہ ہوتی ہے, جو پردے کے پیچھے رہ کر کام کر رہی ہوتی ہے. خدمت ان کی بھی بہت بڑی ہے. تو جس طرح ہم اسٹیفنس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی خدمت کا آغاز جو ہے کھانا تقسیم کرنے سے کیا تھا, اور اسٹیفنس کے بارے میں کلام فرماتا ہے کہ جب اس کو شہید کیا گیا تو یسوع مسیح آسمان پر کھڑے ہو گئے اور یسوع مسیح نے اس کو پروٹوکول دیا ہے. تو اس وقت ہم خدا کی نگاہ میں قابل قدر ہوں گے, ہمارا مقام ہوگا, ہماری حیثیت ہوگی جب ہم اپنے بلاوے کو, اپنی خدمت کو اور جو کچھ خدا نے ہمارے سپرد کیا ہے دیانتداری اور وفاداری سے کریں گے. تو پھر یقیناً خدا جو ہے وہ ہمیں اور زیادہ چیزوں کا مختار بنائے. جی ناظرین, تو ابھی ہم بریک لیں گے اور آپ کہیں نہ جائیں. بریک کے بعد پھر ملتے ہیں آپ سے. گاڈ بلیس یو. کیپ واچنگ PMI ٹیلیویژن. Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.